ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، اللہ عز و جل کی عطا سے غیب پر خبردار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل اخلاقیات کے حوالے سے ہی جو چند مہلکات ہیں، ان مہلکات میں سے ہم غیبت، چغلی اور حسد کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تینوں موضوعات غیبت، چغلی اور حسد ویسے تو بہت جامع موضوعات ہیں، اور بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہترین تالیف جو غیبت کے موضوع پر ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں الحمدللہ عز و جل غیبت کا جو موضوع ہے، اس حوالے سے ہمیں بے شمار مدنی پھول امیر اہل سنت نے عطا فرمائے۔ یہ غیبت کی تباہ کاریاں آج کل عموماً ہمارے مدنی ماحول میں اس کتاب سے درس بھی دیا جاتا ہے۔ کم و بیش 500 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی مختلف صورتوں کے بارے میں بیان فرمایا، غیبت کی جو مختلف اقسام ہیں، علماء کے درمیان غیبتیں کس طرح ہوتی ہیں، عوام علماء کی غیبت کیسے کرتی ہے، اور علماء دوسرے لوگوں کی غیبتیں کیسے کرتے ہیں، اسی طرح ایک کاروباری دوسرے کاروباری کی غیبتیں کیسے کرتا ہے، ماں باپ اولاد کی غیبتیں کیسے کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کی غیبت کیسے کرتی ہے، ایک بہن بھائی آپس میں کس طرح غیبت کے مرتکب ہو جاتے ہیں، دوست دوست کی کس طرح غیبت کرتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل کم و بیش 1800 سے زائد مثالیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس غیبت کی تباہ کاریاں میں بیان فرمائی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اسی حوالے سے مختصراً چند احادیث اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کے جو فقہی مسائل ہیں، چونکہ الحمدللہ عز و جل یہ فرض علوم کورس ہے، اس میں بالخصوص ہمیں
جو احکام ہیں ان کے متعلقہ ضروری مسائل سکھائے جائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم غیبت کے حوالے سے، چغلی کے حوالے سے، حسد کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار اللہ عز و جل کی عطا سے غیب پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے. غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جو میں کہتا ہوں، جب تو غیبت نہیں ہوگی. اب سائل نے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے بھائی کا ذکر تو کر رہا ہوں، ایسی برائی کے ساتھ کر رہا ہوں جو اس کو بری بھی لگے گی، لیکن وہ عیب اس کی ذات میں موجود ہے، تو جب کیا غیبت نہیں ہوگی؟ فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے. جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے. جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے. اور جب تم ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو یہ بہتان ہے. اور جب تم ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو یہ بہتان ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت کا علم حاصل کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے، اور بہتان جو ہم نے سنا، اس بہتان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے. اب غیبت کی ہم نے تعریف سن لی. اپنے مسلمان بھائی کے اندر پایا جانے والا کوئی عیب، کوئی برائی جو اگر ہم اس کے سامنے بیان کرتے اس کو بری لگتی، اب وہی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں تو یہ غیبت ہوگی. اپنے مسلمان بھائی میں پایا جانے والا کوئی عیب، کوئی برائی کہ جو اس کے سامنے بیان کی جائے، منہ پر بیان کی جائے، اس کو بری لگے، اگر وہی عیب اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے. اور بہتان اپنے کسی مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام لگانا. بہت کامن مثالیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بھی پڑھیں گے کہ کن کن صورتوں میں غیبتیں ہوتی ہیں، غیبتیں کیسے کیسے کی جاتی ہیں. ایک بہت کامن سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارا ایک اسلامی بھائی ہے، اس کی آواز خراب ہے. اس کی آواز، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے. اب اس کی آواز ایسی ہے جو بظاہر جس کو کہا جائے بھدی آواز ہے، جس کی طرف کان میل نہیں کھاتے، کان رغبت نہیں کرتے سننے کی. اب یہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، اس کی ذات میں یہ عیب پایا جا رہا ہے. اسی طرح کوئی اسلامی بھائی معذور ہے. اب ہم بلا اجازت شرعی اور بلا ضرورت کی بھی صورتیں آگے انشاءاللہ آئیں گی، بلا اجازت شرعی اگر ہم اپنے اس مسلمان بھائی کی آواز کا تذکرہ کریں کہ اس کی آواز تو یہ کسی کام کی نہیں ہے، بالکل بیکار آواز ہے. اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایسا عیب ہے جو اس کی ذات میں موجود ہے، اور اگر یہ اس کی سامنے بیان کیا جاتا اس کو برا لگتا. یہی عیب ہم نے جب اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا تو اب یہ غیبت قرار پایا. اور ایک اسلامی بھائی ہے جس کی ذات میں عیب نہیں،
اور ہم پھر بھی اس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی ہے، وہ بظاہر عاجز ہے، انکساری کا پیکر ہے، ملنسار ہے، کسی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے بہت سے ذمہ داران، مبلغین اور جو ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران ہیں، عام طور پر ان کو یہ مسائل درپیش رہتے ہیں کہ ایک ذمہ دار ہے، اس کا حلقہ احباب بہت زیادہ وسیع ہے. اب بسا اوقات چونکہ اس پہ تنظیمی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہے، اس پر دیگر کئی مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ذہن مختلف معاملات کی طرف متوجہ رہتا ہے. اب وہ ذمہ دار ہمارے قریب سے گزرے، مجھے ان کے سامنے سے گزرنے کا موقع ملا، دیکھا کہ وہ توجہ نہیں دے رہے. اب فوراً دل میں خیال آتا یہ متکبر ہے، اس کے پاس ذمہ داری آ گئی، یہ بڑا عہدیدار بن گیا، اب یہ لفٹ نہیں کرواتا، نو لفٹ کا بورڈ لگا لیا. اب وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر واقعی کوئی ایسے جذبات موجود نہیں، وہ تکبر کی وجہ سے ملنے سے باز نہ رہا، بلکہ کوئی مصروفیات تھیں، کسی خاص مسئلے کی جانب کوئی تنظیمی مسئلہ درپیش تھا، کوئی پریشانی تھی، کوئی فکر تھی، کوئی ٹینشن تھی، جس کی وجہ سے وہ اس مسئلے کی طرف سوچ رہا تھا. ہمارے سامنے سے گزر گیا، توجہ نہیں دے پایا، ہم نے یہ بدگمانی کر ڈالی، برا گمان اس کے بارے میں دل میں پیدا کر لیا کہ یہ متکبر ہے. ایک تو یہ برا گمان بدگمانی کہلایا، اور پھر جب ہم نے اس کا اظہار کر دیا، اس پر یہ غلط الزام عائد کر دیا، تو یہ بہتان کہلائے گا. ہمیں غیبت کی آفتوں سے اپنے آپ کو متنبع اور خبردار کرنا چاہیے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں غیبت کی آفت کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم برا سمجھتے ہو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ عرض کیا گیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی بے شمار مثالیں، مختلف مواقع اور جو غیبت کے مختلف انداز ہیں، یہ غیبت کی تباہ کاریاں میں مفصل طور پر بیان فرمائے. اب چونکہ بہت سی باتیں گناہ ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں وہ گناہ نہیں ہوتی. اب غیبت لا تعداد مواقع پر گناہ ہے. اب ان مواقع کی پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جن مواقع پہ کسی کے متعلق اس کی ذات میں موجود عیب کا بیان کرنا غیبت نہ ہو، ہم ان مواقع کو ذہن نشین کر لیں. اب دو چیزیں، ایک طرف 1800 سے زائد مثالیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مثالیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لا تعداد مواقع ہیں جہاں عموماً غیبتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اب ان مواقع کو ذہن نشین رکھنا یہ کافی مشکل ہے. بار بار مطالعہ کرتے رہیں گے، بار بار توجہ ایک دوسرے کی اس جانب دلاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ جن مقامات میں ہماری توجہ دلائی جاتی رہے گی، انشاءاللہ غیبت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک صورت ہے کہ جن مواقع پہ کسی کے متعلق کلام کرنا غیبت نہیں ہے، ان مواقع کو جان لیا جائے. تو آئیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی، آپ نے بہار شریعت کے 16ویں حصے میں غیبت کا تفصیلی بیان فرمایا. تو آئیے بہار شریعت سے جو غیبت کے جواز کی صورتیں ہیں ہم انشاءاللہ ان کو سن لیتے ہیں. اس کے مطابق جہاں جہاں غیبت کرنا درست نہیں ہوگا انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے ان مواقع کے بارے میں بھی سنتے رہیں گے. ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، بظاہر متقی پرہیزگار ہے، مگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر یعنی نقصان پہنچاتا ہے. اب یہ ہے نمازی، بظاہر پرہیزگار بھی ہے، بظاہر متقی بھی ہے، لیکن اپنی زبان سے
اور اپنے ہاتھ سے، اپنے قول و فعل سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس کی اس ایذا رسانی کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں، کیونکہ اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس شخص کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں، کیونکہ اس شخص کی اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں اور اس سے بچتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز اور روزے سے دھوکہ کھا جائیں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انتہائی کامن مثال ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر۔ آج بظاہر مذہبی وضاقتہ رکھنے والا شخص بظاہر وہ بڑے اچھے حلیے میں ہوگا، وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیتا ہو، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی پیش کرتا ہو، لوگوں کو برائیوں سے منع بھی کرتا ہو، لیکن اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے لوگوں کو بکثرت ایذائیں پہنچتی ہیں۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے اس عیب پر مطلع نہیں ہے، اب بظاہر یہ شخص ہے، اس میں عیب موجود بھی ہے، اس کے اس عیب کا تذکرہ اگر لوگوں کے سامنے کیا جائے اس کو برا بھی لگے گا، اب یہ ہے یہ غیبت، لیکن چونکہ اس کے نقصان سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے، یہ شخص کہیں دوسرے لوگوں کو بھی ایذائیں نہ پہنچائے، دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، دوسرے لوگوں کو بھی اپنے عمل سے ان کی ایذا رسانی کا سبب نہ بنے۔ اب اس سبب سے اگر کسی کے اس عیب کا تذکرہ کیا جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس آفت کا شکار ہیں، اس عادت کا شکار ہیں، اس برائی اور اس عیب کا شکار ہیں، تو ہمیں اس مہلک مرض سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک روایت سنی تھی کہ بروز قیامت ایک شخص نمازی روزے دار متقی پرہیزگار عبادتیں اور بڑی بڑی ریاضتیں لے کر آئے گا، میدان قیامت میں دنیا میں جن لوگوں کو اس نے ایذائیں دی ہوں گی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، بروز قیامت اگر اس میں نے دنیا میں ان لوگوں سے معافی نہ مانگی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بروز قیامت وہ جتنے لوگ جن کی اس نے دنیا میں حق تلفیاں کی تھی، بروز قیامت وہ اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ اب اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں پھر بھی صاحب معاملہ لوگ باقی رہیں گے، جن کے حق اس پر ہیں وہ لوگ باقی ہیں، تو روایت کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت ان لوگوں کے گناہ اس شخص پر ڈالے جائیں گے اور اس شخص کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ ایک ایسی آفت ہے کہ جس آفت کا شکار نہ صرف یہ خود ہوگا بلکہ معاشرے میں کئی دیگر لوگ بھی اس آفت کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح یہی شخص جس کا حال ابھی گزرا، اگر اس کے ایسے عیب کا ذکر بادشاہ یا قاضی سے کیا تاکہ اسے سزا ملے، لوگوں کا مال دبا لیتا ہے، لوگوں کو ناحق تکلیفیں پہنچاتا ہے، ایذا رسانیوں کا سبب ہے، اب اگر کوئی شخص حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس جا کر اس کی شکایت کرے، علت کیا، وجہ کیا ہے، تاکہ یا تو یہ اپنی حرکت سے باز آ جائے، تو اب کہتے ہیں کہ یہ چغلی اور غیبت میں داخل نہیں۔ صاحب بار شریعت مزید فرماتے ہیں یہ حکم فاسق و فاجر کا ہے، وہ شخص جو علانیہ گناہ کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا ہو۔ اب ہر ایسے فاسق و فاجر کا ہے جس کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں پر اس کی برائی کھول دینا جائز ہے، تو ایسے فاسق و فاجر کے عیوب کا کھولنا بھی غیبت میں داخل نہیں۔ مزید فرماتے ہیں اب سمجھنا چاہیے کہ بد عقیدہ لوگوں کا ضرر، یعنی بد عقیدہ لوگوں سے پہنچنے والا نقصان، جس کے عقائد میں خرابی ہے، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسی طرح
اللہ کے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، قیامت، قبر اور اس طرح کے دیگر جو ضروری عقائد کے معاملات ہیں. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، اولیاء کاملین کے بارے میں ہمارے کیا نظریات ہونے چاہیے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ان معاملات کے اندر خرابیاں ہیں اور اس کا عقیدہ درست نہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسے بد عقیدہ لوگوں کا نقصان فاسق کے نقصان سے زیادہ ہے. فاسق کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص لوگوں کو ایذائیں دیتا ہے، زیادہ ان کے جسم پر اس کی ان مظالم کا اثر ظاہر ہوگا، ان کے جسم تکلیف میں آئیں گے. یہ ظاہری طور پر فاسق کا حکم ہے. اور جو شخص بد عقیدہ ہے، جس کے مذہب کے اندر، جس کے عقائد کے اندر فساد ہے، اس کے برے عقائد کے فساد پر لوگوں کو اگر مطلع نہ کیا جائے تو اس صورت میں لوگ اس سے متاثر ہو کر، اس کی نمازوں سے دھوکہ کھا کر، اس کے روزوں سے دھوکہ کھا کر، جبکہ اس کے عقائد درست نہیں ہیں، اب اس کے ان بظاہر اعمال سے دھوکہ کھا کر لوگ اس کے قریب آئیں گے، نتیجتاً ان کے عقائد میں بھی فساد برپا ہو جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے عقائد کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا اہم اور ضروری ہے. اسی طرح بعض صورتیں ہوتی ہیں، ایک ایسا شخص ہے کہ مثال کے طور پر اولاد ہے، اولاد میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے، اولاد بظاہر وہ عیب چھپ کر کرتی ہے، گناہ چھپ کر کرتی ہے. اب ہمیں یہ غالب گمان ہے کہ اس کے والد کو، بیٹا ہے تو اس کے والد کو، یا کوئی اور ایسا سرپرست ہے کہ جس کی بات یہ سنے گا، اب اس کو اگر ہم خبر دیں گے اور وہ اس کی اصلاح کر لے گا، اب اس صورت میں والد کو خبر دینا، یہ عیب بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ جس میں برائی پائی جاتی ہے، اگر اس کے والد کو خبر ہو جائے گی تو وہ اس حرکت سے روک دے گا، تو اس کے باپ کو خبر کر دے، زبانی کہہ سکتا ہو تو زبانی کہے یا تحریر کے ذریعے مطلع کرے. اور اگر معلوم ہے کہ اپنے باپ کا کہا بھی نہیں مانے گا اور باز نہیں آئے گا، تو اب نہ کہے کہ بلا وجہ عداوت یعنی دشمنی پیدا ہوگی. اسی طرح بیوی کی شکایت اس کے شوہر سے کی جا سکتی ہے اور رعایا کی شکایت بادشاہ سے کی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے اور اس عیب کا تذکرہ افسوس کے طور پر کیا جائے، ایک ہے عیب کا تذکرہ بطور عیب کرنا، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کی نیت ہو، اور ایک ہے عیب کا تذکرہ بطور عیب نہ کیا جائے بلکہ عیب کا تذکرہ بطور تعسف، بطور افسوس کیا جائے، تو اب یہ بھی غیبت میں داخل نہیں. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب بطور افسوس بیان کر رہا ہوں، تو وہ اپنے دل کے احوال پر غور کر لے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی سے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہوں اور وہ چونکہ گناہوں کا مرتکب ہے، اب میں اس کے ان گناہوں کے ارتکاب کا بیان افسوس کے طور پہ کر رہا ہوں. اگر واقعی 100% کنفرم ہے تو کہے، ورنہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم سے کسی کی ذاتی مخاصمت ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی آر ہے، تو اس طرح اگر کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ جس میں ہمارے سامنے والے شخص نے ہماری دل آزاری کی، اب ذاتیات کا معاملہ آ گیا، ہم کسی بڑے شخص کو، منصب والے شخص کو، مثال کے طور پر طالب علم ہے، طلبہ میں عام طور پہ یہ برائی پائی جاتی ہے، ایک طالب علم کی دوسرے طالب علم سے نہیں بنتی، وہ اس طالب علم کے عیب تلاش کرتا رہے گا، ڈھونڈتا رہے گا، کب موقع آتا ہے اس کو میں استاد سے ذلیل کرواؤں، اس کو میں ناظم سے ذلیل کرواؤں. اور اسی طرح مطلب یہ معاملات گھر کے اندر بچوں میں پیش آتے ہیں، اولاد میں بعض اوقات آپس میں نہیں بنتی، اب ایک بھائی دوسرے بھائی سے وہ کسی بھی وجہ سے دلی طور پر کوئی عداوت کے جذبات رکھتا ہے یا وقتی طور پہ کوئی کدورت کا جذبہ پیدا ہو گیا، اب وہ اس وجہ سے اپنے والد کو شکایت کرے کہ والد اس کی کلاس لے گا اور اس کو اچھا خاصا ڈانٹے گا، مار پڑے گی. اب یہ عیب کا تذکرہ غور کر لے کہ یہ افسوس کے طور پر ہے یا اس کو ڈی گریڈ کرنے کے طور پر. تو لہذا اس معاملے میں بطور خاص نیت کا احتساب ضروری ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کسی بستی یا شہر والوں کی برائی کی، مثلا یہ کہا کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں، یہ غیبت نہیں، کیونکہ ایسے کلام کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کے سبھی لوگ ایسے ہیں، بلکہ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں، اور جن بعض کے بارے میں کہا گیا وہ افراد معلوم نہیں ہوتی، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور غیبت کی صورت یہ ہے کہ جب کسی شخص کو متعین کر کے، اسپیسیفائی کر کے، خاص طور پہ کسی کا بیان کر کے، کسی کا نام لے کر، کسی کی نشانی بیان کر کے، کسی کی علامت بیان کر کے کہا جائے کہ فلاں اس طرح ہے، اب اگرچہ کہ نام نہیں لیا لیکن وہ متعین ہو گیا، اب اس صورت میں متعین کر کے کسی کا عیب بیان کیا جائے تو غیبت ہے۔ تو اگر کسی شہر والوں، کسی بستی والوں کے بارے میں کہا کہ فلاں بستی کے لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ غیبت میں داخل نہیں۔ البتہ اگر اس میں تعیین پائی جائے گی، بعض لوگوں کو نامینیٹ کر دیا جائے گا، تو اس صورت میں یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات غیبت کفر تک پہنچ جاتی ہے، بسا اوقات غیبت یہ نفاق کی علامت قرار پاتی ہے، بسا اوقات غیبت فسق اور معصیت ہوتی ہے، بسا اوقات غیبت جائز ہوتی ہے۔ تو یہ چار صورتیں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ غیبت چار قسم کی ہے۔ نمبر ایک، کفر۔ غیبت چار قسم کی ہے۔ نمبر ایک، کفر۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اس سے کہا گیا غیبت نہ کرو۔ ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اس سے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو، کہنے لگا یہ غیبت نہیں، میں سچا ہوں۔ اس شخص نے ایک حرام قطعی کو حلال بتایا، تو جبکہ وہ مطلع ہے اس بات پر کہ واقعی یہ حرام قطعی ہے، اب وہ غیبت کو جائز سمجھتے ہوئے اگر حرام قطعی کو حلال سمجھ رہا ہے تو اس صورت میں یہ کفر لازم آئے گا۔ اس میں ایک احتیاط کا پہلو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص غیبت کر رہا ہو تو اس کو یوں کہا جائے یہ غیبت ہے، غیبت نہ کرو۔ اب سامنے والے کے بارے میں یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مسائل شرعیہ سے لا علم ہے، وہ نابلد ہے، اس سے شعور نہیں، اب ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے۔ تو اس میں احتیاط کی صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو بات کا موضوع بدل دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ ایسی بات کرنا پیٹھ پیچھے مناسب نہیں، تو ایسے کنائے کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ سامنے والا تاکہ غیبت کا انکار نہ کر سکے۔ تو اگر براہ راست یہ کہیں گے یہ غیبت ہے، ایسا مت کرو، تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ براہ راست اگر کسی کی اصلاح کی بھی کوشش کی جاتی ہے، ایسے نام لے کر بات کی جائے، تو پھر اس صورت میں سامنے والے کا نفس اسے تسلیم کرنے نہیں دیتا۔ تو لہذا اس صورت میں احتیاط یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے کنائے کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے موضوع بدل جائے یا اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ بات کرنا درست نہیں ہے، اس بات کو نہ کیجئے، اس بات میں نقصانات ہیں، دنیا و آخرت کا نقصان ہے۔ اس طرح کے کچھ بھی الفاظ جو موقع کی مناسبت سے ہم پیش کر سکتے ہیں اور سامنے والے کو پیش کریں، تاکہ ایسا نہ ہو ہم کسی کو غیبت سے بچانا چاہ رہے تھے نیکی کی دعوت کے پیش نظر، لیکن وہ غیبت سے بھی بڑی آفت کفر کا مرتکب ہو جائے۔ تو اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کے بارے میں بھی یہ مدنی پھول ملتے ہیں کہ اس کو بھی موقع شناس ہونا چاہیے، موقع کی مناسبت سے حوالے سے دیکھنا چاہیے کس مقام پر مجھے کس انداز میں نیکی کی دعوت دینی ہے، کس انداز میں برائی سے منع کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جذبے کے ساتھ ساتھ اس کے جو موقع مناسب ہیں ان مناسب مواقع کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق دوسروں کو نیکی کی دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں دوسری صورت نفاق ہے، منافقت، کہ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا، ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا، مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے وہ اس کو جانتا پہچانتا ہے، لہذا یہ غیبت کرتا ہے۔ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا، مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے
وہ اس کو جانتا پہچانتا ہے کہ یہ کس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے، لہذا اب یہ کلام کرنے والا یہ غیبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو پرہیزگار ظاہر کرتا ہے کہ بظاہر وہ غیبت اسی چیز کو سمجھ رہا ہے کہ فلاں کا نام لے کر اس کا وہ عیب بیان کروں گا جب غیبت ہے، نام نہیں لیا لیکن وہ بندہ نومینیٹ ہو گیا، وہ اسلامی بھائی نومینیٹ ہو گیا، اب اس صورت میں یہ ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچنے والا ظاہر کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ گناہ کا مرتکب ہے، تو یہ صورت منافقت اور نفاق کی ہے۔ اور یاد رکھیے نفاق عملی ہے، اب اس صورت میں ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے تم منافق ہو، اس میں بطور خاص اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر دو اسلامی بھائی آپس میں کلام کر رہے ہیں، ایک زید ہے جس کے بارے میں یہ شخص کلام کر رہا ہے، اب زید کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، یہ نام زید نہیں لیتا لیکن یہ نومینیٹ کر دیتا ہے، مثلا آج صبح 8 بجے جس شخص نے فلاں حرکت کی تھی، اب یہ نام نہیں لیا، وقت متعین کر دیا، سامنے والے کو پتا وہ وہاں موجود تھا، 8 بجے فلاں حرکت کس نے کی تھی، اب یہ کہے آج صبح 8 بجے فلاں حرکت جس شخص نے کی تھی وہ ایسا ایسا ہے، اب یہ نام نہیں لے رہا، بظاہر غیبت سے اپنے آپ کو بچنے والا ظاہر کر رہا ہے لیکن در حقیقت یہ غیبت کر کے نفاق کی آفت کا شکار ہو رہا ہے۔ تیسری صورت معصیت اور نافرمانی کی ہے، وہ یہ کہ غیبت کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ حرام کام ہے، یعنی غیبت بھی کر رہا ہے یہ جانتا بھی ہے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں، تو اب اس صورت میں یہ شخص فسق کا مرتکب ہے، یہ گناہ اور نافرمانی کا مرتکب ہے، ایسا شخص اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ چوتھی صورت مباح ہے، وہ یہ کہ فاسق معلن یا بد مذہب کی برائی بیان کرے، فاسق معلن یا بد مذہب کی برائی بیان کرے جبکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو، جبکہ لوگوں کو اس شخص کے شر سے بچانا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے۔ اب دیکھیے یہ صورت ہے مباح کی، اور اگر نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ کسی فلاں شخص کے کسی نقصان سے آگاہ ہو کر اس سے بچ جائیں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو کاروباری ظاہر کرتا ہے وہ ڈیفالٹر، کئی لوگوں کے قرضے دبائے ہوئے ہیں، اب وہ کوئی نیا پارٹنر گھیرنے کے چکر میں فلاں شخص بڑا مالدار ہے میں اس سے کچھ پیسہ نکلوا لوں اور پھر میں اس کا پیسہ واپس نہیں کروں گا، اس کی عادت ہے اور اس کا جو سابقہ ماضی کیریکٹر ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا ہے واپس نہیں کرتا۔ اب اس صورت میں یہ کسی نئی پارٹی کو گھیرنے کے چکر میں آپ کو پتا چلا کہ فلاں شخص یہ اس طرح فلاں شخص سے پیسے لینے کے چکر میں ہے، اب آپ اگر اس وجہ سے کہ میرا فلاں اسلامی بھائی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچ جائے، اب اگر اچھی نیت سے اس کا عیب اس کو بیان کر دیں گے تو یہ ہے مباح، لیکن اگر نیتیں اچھی ہوں گی تو ثواب ملنے کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو شخص علانیہ گناہ کرتا ہے، علانیہ شراب پیتا ہے اور دیگر گناہ کرتا ہے، علانیہ سود و رشوت کا لین دین کرتا ہے، تو اس شخص کو چونکہ اپنی عزت کی خود پرواہ نہیں، لوگ مجھے شرابی کہیں گے، لوگ مجھے رشوت خور کہیں گے، لوگ مجھے حرام کا لین دین کرنے والا کہیں گے، اس کو پرواہ نہیں، اس نے خود اپنی عزت کو اتنا سستا کر لیا کہ لوگ اس کے بارے میں کلام کریں، تو اب اس صورت میں اس کے متعلق کلام کرنا بھی غیبت میں داخل نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اگر کسی شخص سے مشورہ لیا گیا اور وہ جانتا ہے کہ میں کسی شخص کے بارے میں مشورہ دوں گا اور اس شخص کے بارے میں عیب جانتا ہے، فلاں فلاں اس کے اندر عیب ہے، اب جو شخص مشورہ لے رہا ہے اس کو یہ عیب بتانے سے وہ شخص نقصان سے بچ جائے گا، اب اس صورت میں بھی اس کے عیوب کا بیان یہ غیبت میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے ہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، اب اس خاندان کے بارے میں مشہور ہے، یا وہ لڑکا جس لڑکے سے یہ رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ شرابی ہے، وہ سود و رشوت کا کام کرتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ علانیہ گناہ کرتا ہے، اور ایسے گناہ کہ جس کی وجہ سے آنے والے کے وقت میں دونوں خاندان ٹینشنز کا شکار ہو جائیں گے۔ اب یہ شخص جو مشورہ لینے آیا، آپ جانتے ہیں کہ فلاں نوجوان کے اندر یہ عیوب ہیں، بعد میں اس کی بیٹی سکھی نہیں رہے گی، وہ آزمائش کا شکار ہو جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس شخص کو وہی اس شخص کے شر سے بچانا مقصود ہے، لہذا چونکہ یہ مشورہ لے رہا ہے آپ پر شرعاً یہ لازم ہے کہ اس شخص کے عیوب کا اس کو بیان کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار امین،
جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، لہذا اس کی برائی ظاہر نہ کرنا خیانت ہے۔ اب چونکہ میں جانتا ہوں اس کے اندر عیب ہے، لہذا اس شخص کے عیب کا بیان نہ کرنا خیانت ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائی کو کسی شخص کے نقصان پر پیش کر رہا ہوں، لہذا اس صورت میں مجھے اس شخص کے عیوب کا بیان کر دینا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک صورت جواز کی یہ بھی ہے، جیسے پیچھے اس سے پہلے بیان کیا گیا چھوٹا قد، پستہ قد، پھگنا، یہ بولنا جبکہ بلا اجازت شرعی ہو، کسی کے جسم کے اندر عیب ہے اس کا بیان بلا اجازت شرعی غیبت ہے۔ شرعی اجازت کہاں پر ہے؟ اب اس کی صورت سنیے۔ ایک صورت جواز کی یہ بھی ہے کہ اس عیب کے ذکر سے مقصود اس کی برائی نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی معرفت و شناخت مقصود ہے، اس کی پہچان کروانا مقصود ہے۔ مثلا جو شخص ان عیوب کے ساتھ ملقب ہے، معروف ہے، جس کا لقب ہی ان عیوب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو اب مقصود وہاں معرفت ہے، مقصود وہاں اس شخص کی پہچان کروانا ہے، اس کے عیب کا بیان نہیں۔ جیسے اعمش عظیم محدث سیدنا سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا نام ہی اعمش ہے۔ اعمش کہتے ہیں جس کی آنکھوں کی روشنی برابر نہ ہو، جس کی روشنی چندھیا جائے، چندہ اس کو بولتے ہیں۔ اب جس کی آنکھوں کی روشنی صحیح نہیں، اس کو عربی میں اعمش کہتے ہیں۔ سلیمان اعمش ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اب ان کا نام لقب ہی اعمش تھا، لہذا اب اس کا بیان عیب نہیں۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اعمی یہاں پر مشہور صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا۔ اعمی عربی میں کہتے ہیں نابینا کو، اور غیر شائستہ بولیں گے تو اندھا کہا جاتا ہے، شائستہ لفظ بولیں گے تو نابینا۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے۔ اب قرآن میں عربی میں اس کو اعمی کہتے ہیں، اور قرآن میں ان کا جو ذکر آیا وہ اعمی کے لفظ کے ساتھ آیا۔ تو جہاں کسی کے عیب کے ذریعے اس کی پہچان کروانا مقصود ہو، تو اب اس صورت میں اس کے عیب کا بیان کرنا یہ چونکہ بطور شناخت کے ہے، لہذا یہ غیبت کے اندر داخل نہیں۔ اسی طرح لمبے قد والا ہے، تو اب کوئی نہیں جانتا، مثال کے طور پر ہمارے ہاں فیضان مدینہ میں ایک اسلامی بھائی طویل القامت ہے، اب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں فلاں اسلامی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں، اب میں نام بتاؤں گا، پہچان شناخت بتاؤں، وہ فلاں لمبے قد کے اسلامی بھائی۔ اب یہ لمبے قد والا کہنا اب اس صورت میں چونکہ عیب بیان کرنا نہیں ہے، جبکہ اس میں بھی احتیاط یہ سمجھ میں آتی ہے شائستہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ تو عام طور پر جو عوامی الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات عوام سطحی الفاظ استعمال کرتی ہے، وہ انتہائی غیر معیاری الفاظ استعمال کرتی ہے، تو اگر کسی کی پہچان کروانا ہو، اس میں بھی احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس کے لیے شائستہ اور ادب کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، نابینا بھی اندھا بھی دونوں ایک ہی لفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے فلاں اسلامی بھائی، فلاں مقام پہ آپ جائیں گے ایک نابینا اسلامی بھائی ملیں گے، اور فلاں مقام پہ جاؤ گے ایک اندھا ملے گا، دونوں میں فرق ہے۔ اب لہذا شائستہ الفاظ کا استعمال کریں گے۔ ایک صحت مند اسلامی بھائی ہے، موٹا کہا، موٹو کہا، تو اب اس کے بجائے صحت مند کہا، اب یہ زیادہ شائستہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس لیے جب کسی کی معرفت اور پہچان کروانی ہو، شائستہ الفاظ کے ساتھ کروائیں گے تو اس میں زیادہ بہتری کی صورت ہے، ورنہ اگر کسی کی پہچان کے لیے ایسے الفاظ جو بطور عیب بیان کیے جاتے ہیں وہ اگر بیان کیے تو یہ غیبت میں داخل نہیں۔ اسی طرح حدیث کے راویوں، مقدمے کے گواہوں اور مصنفین پر جرح کرنا اور ان کے عیوب بیان کرنا جائز ہے۔ تو یہ فن حدیث کے اندر اصول حدیث میں بطور خاص بڑے بڑے حدیث بیان کرنے والوں کے چھوٹے چھوٹے عیب بھی بیان کیے۔ اب ہو سکتا ہے ایک عام اسلامی بھائی ہو، وہ یہ سمجھے کہ یہ اس طرح کے عیب بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ فن حدیث میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب کوئی کلام لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کلام کی عظمت اور اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی شخصیت، اس کے قول، اس کے کردار، اس کے انداز پر اس کلام کو رکھ کر تولا جاتا ہے۔ ایک شخص جس سے جھوٹ بکثرت ثابت ہو، اس سے کوئی بھی حدیث نہیں لیتا، اب وہ جھوٹا ہوگا اور اس کے جھوٹ کو اصحاب جرح و تعدیل بیان کرتے ہیں۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بیان کرنا غیبت کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح مقدمے میں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے فلاں شخص نے میری چوری کی، دو گواہ لے آیا، اب ان گواہوں کی عدالت پر یہ واقعی فاسق نہیں ہے، یہ سچے گواہ ہیں، اس پر جرح و تعدیل کی جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حتی الامکان ان گواہوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے کہ گواہ ایسے تو نہیں جو لوگوں کو جھوٹ بول کر پھنسا دیتے ہوں،
لہذا چونکہ وہاں حق اور ناحق کا معاملہ ہے، ایک شخص کو حق سے محروم کیا جائے گا جھوٹے گواہوں کی وجہ سے، ایک شخص کا حق نہیں بنتا، اس غیر حقدار کو حق ملنے کا امکان ہے، لہذا اس صورت میں گواہوں کے عیوب بیان کرنا یہ بھی غیبت کے اندر داخل نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جس طرح غیبت زبان سے ہوتی ہے یہ فعل سے بھی ہوتی ہے، اسی طرح غیبت کی ایک صورت نقالی کی ہے، کوئی لنگڑا ہے تو اس کی نقل اتارتے لنگڑا کر چلنا، یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ تو یہ غیبت کا موضوع بہت زیادہ تفصیل طلب ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی تباہ کاریاں اس میں بہت بہترین انداز میں یہ غیبت کے موضوع پر مواد جمع فرمایا ہے، اس کی کوشش فرمائیں، تمام اسناد مطالعہ فرمائیے، اس کے ضروری احکام اور مسائل سمجھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارے معاشرے سے بہت حد تک غیبت کی نحوستوں کا کلا کما ہو جائے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام